الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارے نبی ہیں مقتدی میرے نبی ہیں پیشوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی اسحاق جھالوالا اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر مولوی اسحاق جھالوالا کی کلپس دکھا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم جو ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات کہ جن میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں سخت زبان درازی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا، یہ کسی ایسے موقف کی ہم نوائی و حمایت کر رہا ہوتا ہے کہ جو روافض کے موقف کے مطابق ہے اور جو روافض کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ ایسے میں رافضی حضرات اور ان کے مشن پر چلنے والے بہت سے لوگ مولوی اسحاق جھالوی کو اہل حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے۔ دراصل جب مولوی صاحب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے، ان کے اس قسم کے بیانات آئے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے۔ فیصل آباد کے کچھ لوگوں نے علماء کرام کے سامنے ایک استفتاء رکھا جس میں مولوی اسحاق جھالوی صاحب کے نظریات اور عقائد بیان کیے گئے تھے۔ ان نظریات کو دیکھ کر ہمارے استاذ گرامی فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ، مدیر مرکز التربیہ الاسلامیہ فیصل آباد، انہوں نے بہت سے علماء کرام کے ساتھ مشورہ کر مولوی اسحاق صاحب کے ساتھ ایک مجلس رکھی، اور اس مجلس میں مولوی صاحب تشریف بھی لائے اور ان کو بتایا کہ ہمارے سامنے ایک استفتاء آیا ہے جس میں آپ کے یہ نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جی صحابہ کرام کے تقدس کا کابوس ذہن سے اتار پھینکنا چاہیے، ان پر طعن جرح عین ایمان ہے، اور یہ میرے خطبوں کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح یہ جو رافضی حضرات کلمے میں تیسری شہادت کے قائل ہیں تو اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر اہل سنت نے اضافہ کر لیا تو تیسری شہادت کے اضافے میں کیا حرج ہے۔ یا ایران کے مذہبی قائد خمینی کی موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا انتظار کیا، پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا میرے اس فرزند نے ایران میں اسلام کو زندہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح اسحاق جھالوی کے نظریات بیان کرتے ہوئے سوال کرنے والے نے علماء کرام سے یہ بھی پوچھا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ملکن عضودا کا ترجمہ کرتا ہے جیسے ہلکا کتا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی حکومت دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے تھی۔ الغرض اس طرح کے کئی اور نظریات، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے بارے میں اس کا یہ کہنا کہ وہ ایسے صاحب کرامات ولی تھے اور ان کے لیے آسمانوں سے گرم پانی نازل ہوتا تھا، وہ انصار صحابہ تھے، اور اس طرح کی باتیں، یعنی قاتلین عثمان کی تعریف کرنا اور بہت ساری باتیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا ایسا شخص اہل السنہ یا اہل الحدیث ہو سکتا ہے؟ تو علماء کرام نے ان کے سامنے یہ نظریات رکھے، چند ایک کے علاوہ اس نے، یعنی ایک یا دو باتوں کے علاوہ اس نے تمام باتوں کو کہا ہاں جی بالکل میں یہ کہتا ہوں اور میں اس پر قائم ہوں، میں اسے دلائل سے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔
لیکن وہ دلائل کی جو دوبارہ نشست ہونی تھی اس میں مولوی اسحاق صاحب تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ بہرحال جب علماء کرام نے دیکھا کہ کسی طرح سے یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے اس پر ایک فتویٰ شائع کیا، متفقہ فتویٰ، اس میں فیصل آباد کے کبار علماء شامل تھے، انہوں نے اس پر جو ہے وہ فتویٰ دیا۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کون سے علماء کرام تھے۔ یہ فتویٰ جو ہے اہل حدیث کے معروف علمی ہفت روزہ رسالہ، ہر ہفتے ایک بار شائع ہوتا ہے، اس کے مئی 2007 کے ایک شمارے میں، شمارہ جو ہے وہ 25 مئی تا 31 مئی تک کا جو شمارہ تھا اس میں یہ فتویٰ شائع کر دیا گیا۔ اس فتوے میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ یہ اپنے ان عقائد کی وجہ سے اہل السنہ میں شامل نہیں۔ جواب دیتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد لکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل اور امین ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی نوید کے مطابق سب صحابہ جنتی ہیں، اور جملہ اصحاب رسول سے محبت جز ایمان ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نقل کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت نقل فرمائی، اور پھر اس کے بعد والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 نقل کی کہ جو بعد میں آئے، یعنی اس آیت میں پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے والی آیات میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے، بعد میں فرمایا کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کا رویہ کیا ہے۔ فرمایا ان کا رویہ یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے تھوڑی سی بھی کدورت، تھوڑا سا بھی کینہ ہمارے دلوں میں نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نقل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کی کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو۔ پھر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ ان کی کتاب سے، عقیدہ طحاویہ سے ان کا قول بھی نقل کیا کہ اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے اور ان کا ذکر بھلائی سے نہ کرے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان کا ذکر بہتر طور پہ ہی، یعنی ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ان کی محبت دین، ایمان اور احسان یعنی نیکی ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ عقیدہ طحاویہ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی۔ اس کے بعد فرمایا اہل علم نے کہ ان آیات و احادیث کی روح سے اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق درج بالا نظریات کا حامل شخص بدعتی، روافض کا ہم نوا اور اہل سنت کے عقائد صحیحہ سے منحرف اور غیر سبیل المؤمنین کا پیروکار ہے۔ ایسے شخص کو اہل حدیث سمجھنا، کہنا یا لکھنا اور اسے امام و خطیب مقرر کرنا قطعاً جائز نہیں، بلکہ حب صحابہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص سے براءت کا اظہار کیا جائے۔ علماء اہل حدیث نے مولوی اسحاق جالوی کی زندگی میں ہی اس سے علی الاعلان براءت کا اظہار کر دیا تھا،
اور اپنے رسائل اور جرائد میں شائع کر دیا۔ الاعتصام کے علاوہ اور بھی بعض رسائل میں یہ استفتاء اور یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس پر جلیل القدر، وقت کے جلیل القدر اہل علم جو ہیں، علماء اہل حدیث جو ہیں، انہوں نے اس پر دستخط کیے اور اس فتوے کی تائید کی کہ واقعی شخص مذکور جو صحابہ کے بغض میں مبتلا ہے قطعاً اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں، اس کو اہل حدیث لکھا جائے یا کہا جائے، یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ وہ کون سے علماء کرام تھے؟ 28 علماء کرام کے دستخط ہیں، چند ایک کے نام پڑھوں گا، باقی الاعتصام کے پیجز جو ہے اسکین کی صورت میں آپ کے سامنے لگا لیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ استاذ محترم مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ، جو شیخ الحدیث تھے، مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ کے، اور الحمدللہ اس ناکارہ اور ناچیز دے صحیح بخاری سبقن حضرت ہی سے پڑھی تھی۔ اسی طرح دوسرا نام مولانا حافظ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد، یہ آل الحدیث کا مرکزی مدرسہ ہے، وفاق المدارس کا مرکز ہے، وہاں کے شیخ الحدیث، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ استاذ گرامی فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، جو ادارہ علوم اثریہ منٹگمری بازار فیصل آباد کے سرپرست بھی ہیں۔ استاذ گرامی مولانا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، نائب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ استاذ گرامی مولانا حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ، مدیر مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد۔ مولانا محمد یونس بٹ حفظہ اللہ، مدیر امتحانات وفاق المدارس السلفیہ فیصل آباد۔ مولانا مفتی عبد الحنان زاہد مفتی جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ مولانا مفتی عبد الحنان کے بعد مولانا محمد یاسین ظفر حفظہ اللہ، مدیر التعلیم جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ مولانا صوفی محمد گلزار صاحب، شیخ الحدیث کلیہ دار القرآن والحدیث جناح کالونی فیصل آباد۔ مولانا محمد حود صاحب، مولانا استاذ محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، اور عبد المنان راسخ صاحب، اور بہت سے علماء کرام کے نام ان کے دستخطوں کے ساتھ، ان کے مواہیر کے ساتھ لیے گئے، جنہوں نے اس فتوے کی مکمل تائید کی کہ شخص مذکور اسحاق جھالوی جو ہے وہ اہل السنہ اور اہل الحدیث کی روش سے ہٹا ہوا ہے، منحرف ہے، یہ قطعاً اہل السنہ یا اہل الحدیث نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی باتوں کو، جو ہم تو یہی شکایت تو ہے ہمیں اس سے، یہی شکایت تو تھی ان سے کہ وہ روافض کی ہم نوائی کرتے ہیں، سنیت کے چولے میں، سنیت کے لبادے میں، سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے روافض کی زبان بولتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شخص اہل حدیث اور اہل سنہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے دوستوں کا رویہ بڑا عجیب ہے، اپنے مطلب کی باتوں کو کلپ بنائیں گے، اہل سنہ کے بہت بڑے عالم، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک صاحب جو صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے میں خود اپنی مثال بن چکا ہے اس دور میں، انجینئر، وہ تو ایسے مدنی بھی کہتا ہے اسحاق جھالوی کو، پتہ نہیں کہاں سے یہ مدنی ہو گئے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا مولوی اسحاق کو کہ میں مدنی ہوں، لیکن انجینئر مرزا نے اس کو مدنی بنا دیا۔ انجینئر مرزا نے جو اس کے ساتھ سوال و جواب کیے ہیں اس کو اسحاق مدنی کے نام سے نقل کیا، مدنی، پتہ نہیں کیسے یہ مدنی ہو گیا، اسحاق جھالوی کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں مدنی بن چکا ہوں، انجینئر نے اسے بنا دیا۔ تو ایسا شخص جس کی اہل حدیث جس سے برات کا اعلان کر چکے ہیں، اسی کی باتیں لے کر اہل حدیث کے خلاف پیش کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی انصاف کریں گے، اور خاص طور پر وہ رافضی جو پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کی باتوں کو اہل السنہ کی باتیں قرار دیتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں گے، یہ قطعاً بھی اہل السنہ یا اہل الحدیث نہیں تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله